اللہ تعالیٰ نے ایک فارمولا ذکر کر دیا. اب فارمولا آپ میتھ میں پڑھتے ہیں 2 + 2 = 4. 2 + 2 ہوگا تو = 4 ہوگا ہی ہوگا. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 2 + 2 = 5 ہو جائے یا 3 ہو جائے, تو اس نے 4 ہونا ہی ہونا ہے. روزہ بھی اسی طرح سے ایک فارمولا ہے کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے بعد اس کا ایک نتیجہ ہے, اس کا ایک آؤٹ کم ہے, وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے, اور وہ تقویٰ کی صورت میں ہے. آپ اس کو تقویٰ کہیں, آپ اس کو صبر کہیں, آپ اس کو سیلف کنٹرول کہیں, آپ اس کو اپنی ذات کا نکھار کہیں, مختلف نام اس کو دے سکتے ہیں تفہیم کے لیے. لیکن اس سے پہلے یہ ایک فارمولا ہے. تو فارمولا کب کمپلیٹ ہوگا؟ جب اس کے تمام ایکسپیکٹ کو آپ اپنی لائف میں شامل کریں گے. ٹھیک کہ 2 + 2 ہوں گے تو = 4 ہوگا. تو روزہ تو آپ نے رکھ لیا, روزے کے ساتھ روزہ پلس ایمان = تقویٰ. روزہ ہے, ایمان نہیں ہے تو تقویٰ نہیں ملے گا. ایمان ہے, روزہ نہیں رکھا تو تقویٰ نہیں ملے گا. تو جب دونوں چیزیں ملیں گی پھر آپ کو تقویٰ ملے گا, آپ کو سیلف کنٹرول ملے گا, آپ کو اپنی ذات کے اندر سکون ملے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے سب سے عظیم محدث, اور تمام امت کے اس بات پر اجماع ہے کہ اصح کتب بعد کتاب اللہ, قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب موجود ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. یعنی کہ قرآن مجید کے بعد اگر آپ آنکھیں بند کر کے کسی کتاب کے اوپر یقین کرنا چاہتے ہیں تو وہ صحیح بخاری ہے, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص بات یہ ہے کہ امام صاحب ایک حدیث کو مختلف مقامات پر ذکر کرتے ہیں اور اس کے اوپر تبویب کرتے ہیں. تبویب یعنی کہ اس کے اوپر چیپٹر باندھتے ہیں, اور اس چیپٹر کے ذریعے سے ایک ہی حدیث سے امام صاحب 4-5 چیپٹر باندھتے ہیں اور کئی مسائل اخذ کرتے ہیں اور اپنی فقہ بتاتے ہیں کہ میں اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کرنا چاہ رہا ہوں, ڈیٹیل میں بتاتے ہیں, لاجک کے ساتھ. تو جب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا روزے کے حوالے سے کتاب الصیام میں, تو وہاں پر انہوں نے ایک باب باندھا, اور باب انہوں نے یہ باندھا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا ونیتا. حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس انسان نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں, اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں. جب امام صاحب نے اس کے اوپر باب باندھا, چیپٹر باندھا, تو انہوں نے ونیتاً کا اضافہ کیا. وہ کہ امام صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روزہ ایمان اور احتساب کی حالت میں اس وقت ہوگا جب آپ اس کو فوکس کریں گے اپنی نیت کے ساتھ کہ روزہ بنیادی طور پر علاج ہے آپ کی بیماری کا. آپ نے بگاڑ کی بات کی, آپ نے معاشرتی رویوں کی بات کی, ضبط نہیں آ پا رہا, تو آپ نیت لے کے اللہ تعالیٰ سے اس بات کے بارے میں سوچیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنا فوکس اس بات پہ لے کے آئیں کہ میں اپنے اس روزے کے ذریعے سے اپنے فلاں چیز کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. میرے اندر دوسروں کے ساتھ دوسروں کے لیے حسن سلوک نہیں ہے, میں بہت زیادہ جذباتی ہو جاتا ہوں, میرے اندر غصہ بہت زیادہ ہے. تو آپ جب روزہ اس نیت سے رکھیں گے کہ اس روزے کے ذریعے سے میرے غصے کی اصلاح ہوگی, اور ظاہری بات ہے جب غصہ آئے گا تو آپ پہلے خود کنٹرول کریں گے, پھر اس کے بعد نیکسٹ لیول پہ اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی. روزہ رکھنا انسان کی نگاہ کو جھکا دے گا, انسان کے اندر جو برے خیالات آتے ہیں, جو فواحش خیالات آتے ہیں, ان کو ختم کرے گا. عمومی طور پر ہم نے ایسا نہیں دیکھا, عمومی طور پر لوگ روزہ رکھتے بھی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نگاہ کے اندر شرم نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ نیت نہیں تھی. تو روزے کو اگر آپ فائدہ مند بنانا چاہتے ہیں, روزے کا فارمولا آپ 100% اس کو اپلائی کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے آپ روزہ رکھیں اور الٹیمیٹلی آفٹر 1 ویک یا آفٹر 1 منتھ آپ کو اس کا رزلٹ نظر آئے, تو اس میں نیت کو آپ کو شامل کرنا پڑے گا کہ آپ اپنی ذات کے یا اپنے کریکٹر کی کس پہلو کی اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی نیت کو شامل کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میں روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں. آپ سر درد کی دوائی کھاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں سر درد کے لیے کھا رہا ہوں. اگر آپ کوئی اور دوائی سر درد کی کوئی آپ کو ایک ریپ کے اندر دوائی دے دے کہ یہ سر درد کی دوائی ہے, اور وہ ہو کسی انگلی کے درد کی ہو, کسی اور جوڑ درد کی ہو, تو انسان کی سائیکی ایسی ہے کہ اگر آپ اس کو سر درد کی سمجھ کی دوائی کو آپ لے لیں گے تو آپ کو بہت غالب امکان ہے کہ آپ کو سر درد کا علاج آ جائے, کیونکہ آپ مینٹلی طور پر پہلے 80% آپ اس بات کو مان چکے ہیں کہ یہ گولی کھانے سے مجھے ایکسیپٹ کر چکے ہیں. تو روزہ بھی اسی طرح سے ہی ہے. جب آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں گے کہ میں روزہ رکھنے سے میری اس فلاں رویے کی اصلاح ہوگی, تو ادھر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی زندگی میں اصلاح کا عمل شروع ہو جائے گا. ادروائز اگر آپ بس ایسے ہی روزہ ایک عادت کے طور پہ رکھیں گے کہ جس معاشرے میں رہتا ہوں وہاں کے لوگ روزے رکھتے ہیں تو دیکھا دیکھی ایک دوسرے کے منہ کو دیکھ کے ہم نے روزہ رکھ لیا, تو پھر ربا صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع. اللہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جن کو کے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملتا.